السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سلیم گورنمنٹ کالج شکر گڑھ میں میرا شاگرد تھا. خوبصورت، خوش اخلاق، لائق اور پکا نمازی. اس لیے میرے دل میں اس کی خاص قدر تھی. شکر گڑھ سے FSc کرنے کے بعد سلیم میرے کالج سیالکوٹ چلا گیا اور وہاں سے BSc کر کے قسمت آزمائی کے لیے کراچی منتقل ہو گیا. وہاں گیا تو وہ ملازمت کی تلاش میں تھا، مگر ایک نوجوان لیڈی لیکچرار اس کی شخصیت کی رعنائی پر مٹی اور اس نے اصرار کر کے اس سے شادی کر لی. لیڈی لیکچرار کا وہاں اپنا مکان تھا، چنانچہ سلیم کو بیٹھے بٹھائے ایک کماؤ بیوی بھی مل گئی اور رہنے کے لیے مناسب مکان بھی. سلیم حالانکہ BSc تک تعلیم حاصل کر چکا تھا، مگر اس کے پاس کوئی پیشہ اور نہ ڈگری نہیں تھی، اس لیے کراچی میں اسے کوئی ملازمت نہ ملی. یوں بھی چونکہ بیوی کی تنخواہ مناسب تھی اور رہنے کے لیے مکان بھی، اس لیے بھی وہ سست ہو گیا اور اس کا سارا وقت فارغ رہنے اور عیش کرنے میں گزرتا رہا. اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال گزر گئے اور اس دوران خدا نے اسے 4 بچے عطا کر دیے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. اور پھر اس نے آزاد فضا میں زندگی گزارنے کی خاطر یورپ جانے کا فیصلہ کر لیا اور جرمنی چلا گیا. جرمنی میں وہ 4 سال مقیم رہا، مگر واپس آیا تو میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی چلی گئیں اور نوبت دونوں کا اکٹھے رہنا محال ہو گیا اور بیوی نے باقاعدہ عدالت میں مقدمہ کر کے خلا حاصل کر لی. میں 1996 اور 97 میں گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ لاہور تھا جب ایک روز سلیم میرے پاس آیا. اس کی شخصیت کی رعنائی اور دلکشی میں چند فرق نہیں آیا تھا، مگر سنجیدگی اور اداسی نے اس کے چہرے کو کملا دیا تھا. اس نے اپنی ساری داستان سنائی اور یہ افسوسناک خبر بھی دی کہ جرمنی سے جو کچھ کما کر لایا تھا اس کا کچھ حصہ بیگم نے ہتھیا لیا اور جو کچھ بچا تھا وہ لاہور میں ایک فراڈیہ دوست نے اچک لیا. اس نے کاروبار کا جھانسا دیا تھا اور میں نے ساری رقم اس کے حوالے کر دی تھی. چنانچہ سلیم نے روحان سے چہرے کے ساتھ بتایا کہ اب وہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے اور اسی مقام پر ہے جہاں کراچی جانے سے پہلے تھا. میں نے پوچھا کہ اس نقصان عظیم کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو اس نے صاف گوئی سے کہا کہ جرمنی میں اس کا مذہبی کردار ختم ہو گیا تھا اور وہاں کے ماحول کی آلودگیوں سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا. ظاہر ہے پھر وہی کچھ ہوا جو ہونا چاہیے تھا. اس پر اللہ کی ناراضی کا کوڑا خوب برسا. بیوی ہاتھ سے گئی، بچوں سے محروم ہوا، گھر بیوی کا تھا اس سے نکالا گیا اور جرمنی سے جو کچھ کما کر لایا تھا وہ سب غارت ہو گیا. اب وہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا اور یہ کرشمہ اس کی بدعمالیوں اور یورپ یاترا کا امانت علی محروم میرا دور کا رشتہ دار تھا. تعلیم اس کی زیادہ نہ ہو سکی تھی، محض BA کر سکا تھا اور ایک سرکاری محکمے میں جونیئر کلرک تھا کہ کوشش کر کے وہ سعودی عرب چلا گیا اور وہاں ایک لمبے عرصے تک مقیم رہا. امانت علی ایک آزاد خیال آدمی تھا اور اخلاقی پابندیوں کا چندہ لحاظ نہ کرتا تھا. مثال کے طور پر ایک بار میرے گھر آیا تو کہنے لگا میں بھابھی محترمہ سے ملنا چاہتا تھا. میں نے جواب دیا کہ میری بیوی ایک پردہ دار خاتون ہے اور غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی. اس پر وہ بڑا برہم ہوا کہ پھر آپ میری بیوی کے سامنے کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کبھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ کی بیگم میرے سامنے ہے. میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو وہ ڈرائنگ روم میں خود میرے سامنے آ جاتی ہیں، تو میں کیا کروں؟ باتوں کے دوران امانت علی نے پوچھا بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس نے FSc کر لیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کہ بہتر ہے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، لیکن اس نے میری بات سے اختلاف کیا. نہیں، میں تو اس سے کمپیوٹر کورس کراؤں گا اور بزنس کی ٹریننگ دوں گا تاکہ وہ کامیاب بزنس کر سکیں. امانت علی جدہ میں مقیم تھا. اس کی بیوی اور بچے پاکستان ہی میں رہتے تھے اور وہ بہت لمبے وقفے کے بعد 1.5-2 سال کے بعد ہی واپس آیا کرتا تھا اور میں حیران پریشان ہوا کرتا تھا کہ اس کی بیوی جوان ہے، خوبصورت ہے، پھر دونوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے. دھماکہ تو اس وقت ہوا جب پتہ چلا کہ امانت علی بیمار ہو کر لاہور کے ایک کینسر اسپتال میں داخل ہو گیا ہے. میں عیادت کے لیے گیا. بیچارہ بے بسی کی تصویر بنا بستر پر دراز تھا جبکہ اس کی بیوی پوری چمک دمک کے ساتھ پاس بیٹھی تھی. پتہ چلا کہ کینسر نے اس کے جگر کا صفایا کر دیا. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میاں بیوی میں کون اس المیہ کا ذمہ دار تھا، یا شاید دونوں تھے. اجمل ذہین نوجوان تھا. میٹرک کے بعد اس نے بجلی کا AC اوقا اور فریج مرمت کرنے کا کام سیکھ لیا. قسمت نے یاوری کی اور اسے کویت میں ملازمت مل گئی اور اسی بنا پر اس کی شادی ایک امیر خاندان میں خوبصورت لڑکی سے ہو گئی. دیکھنے میں آیا کہ غریب نوجوان بیرون ملک نوکری کرتے ہیں تو ان کی ساری تقدو جائیداد بنانے میں صرف ہوتی ہے. پلاٹ خریدنا، بڑے مکان بنانا اور بیوی بچوں کو عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن جاتا ہے. اجمل نے بھی رہنے کے لیے مکان بنایا، 2-3 پلاٹ خریدے، لیکن اس کی
توجہ بیوی کو خوش رکھنے اور اس کے مطالبات پورے کرنے میں لگی رہتی تھی۔ وہ 1.5 سال تک پاکستان نہیں آتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی بیوی خوش رہتی تھی، خوب سج دھج کے ساتھ زندگی گزارتی۔ خوبصورت تو تھی ہی، دولت اور عیش و عشرت نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا، لیکن یہ خبر پورے خاندان نے نہایت دکھ اور انتہائی صدمے کے ساتھ سنی کہ صرف 40 سال کی عمر میں اجمل کی بیوی کینسر میں مبتلا ہو گئی اور یہ مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ سب سے پہلے اس کا گلا متاثر ہوا اور پھر یہ تکلیف جسم میں پھیلتی چلی گئی اور جگر تک پہنچ گئی۔ شدید اذیت اسے ہلکان کیے رکھتی اور پانی بھی پیتی تو اس کی جان پہ بن جاتی۔ یہ جان لیوا عمل 1-2 نہیں، پورے 4 سال تک جاری رہا۔ بیگم اجمل کے لیے زندگی عذاب بن گئی تھی اور وہ اکثر موت کی دعائیں کرتی، لیکن موت اسے بھول ہی گئی تھی۔ پتہ چلا کہ جب اجمل کویت میں تھا تو اس کی بیوی نے کتنے ہی مردوں سے تعلق قائم کر لیے تھے۔ گھر میں عیش کا ہر سامان موجود تھا اور وہ خوبصورت اور جوان تھی اور شوہر بہت دور تھا۔ پھر وہ یہ راستہ اختیار کیوں نہ کرتی، اور یہی راستہ اسے جہنم کی طرف لے گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اور آخرت کے حوالے سے بھی۔ میں نے ایک جوان کو دیکھا، عمر یہی کوئی 35 سال ہوگی، لیکن نقاہت اور افسردگی کی گویا تصویر بنا ہوا تھا۔ سر جھکائے، آنکھیں زمین میں گاڑے بوجھل قدموں کے ساتھ اتنا آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ مجھے ترس آنے لگا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر میرے آگے تھا، میں جلد ہی اس سے جا ملا، اسے سلام کیا اور پوچھا کیا بات ہے، آپ بیمار ہیں کیا؟ تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور جواب دیا، بیمار نہیں ہوں، بس حالات کے ہاتھوں پریشان ہوں۔ اس نے بتایا، شادی شدہ ہوں، اللہ نے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے، بہت خوبصورت، بہت پیارے، مگر بیوی سے میرے تعلقات خراب ہو گئے۔ میں نے اسے راضی کرنے کی پوری کوشش کی، اس کا ہر مطالبہ مان لیا، مگر وہ کسی ڈھب پر نہیں آئی، گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی اور پھر اس نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اور بدقسمتی سے یہ کہ عدالت نے اس کے حق میں ڈگری دے دی۔ اس صورتحال نے میری زندگی جہنم بنا دی، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو قرار آتا ہے، ہر وقت شش و پنج میں پڑا رہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ میں نے پوچھا، آپ نے کبھی جائزہ لیا کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے؟ جی ہاں، میں نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے۔ بدقسمتی سے شادی سے پہلے میں تقریباً 3 سال کے لیے یورپ چلا گیا تھا، وہاں مختلف ملکوں میں ملازمتیں کرتا رہا، اور سچی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو وہاں کے ماحول سے بچا نہ سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی نحوست میری زندگی کا حصہ بن گئی ہے، اور خدا جانتا ہے کہ کب تک اس کے وہاں میں پڑا رہوں گا۔ وہ دراز قد کی وجیح و شکیل آدمی تھے، اللہ نے انہیں غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کی قابلیت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے انگلش میں PhD کیا ہوا تھا اور وہیں مختلف یونیورسٹیوں سے منسلک ہو گئے تھے۔ پھر وہ کئی سال تک انگلینڈ کی معروف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے اور آخر میں سعودی عرب کی ریاض یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن گھریلو حوالے سے ڈاکٹر خان کو کبھی بھی سکون میسر نہ آیا۔ ان کی شادی اعلیٰ تعلیم یافتہ امیر خاندان میں ہوئی، بیگم ان کی ظاہری لحاظ سے بڑی خوبیوں کی مالک تھیں اور ڈاکٹر خان اس حوالے سے خوش بھی بہت تھے، اور اللہ نے انہیں 2 بیٹے بھی عطا کیے۔ کم و بیش 20 سال تک میاں بیوی میں مفاہمت اور یگانگت کی فضا بھی قائم رہی، لیکن پھر بدقسمتی سے دونوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ 50 سال کی عمر میں اپنی بیگم کو طلاق دے دی۔ اس وقت بڑے بیٹے کی عمر تقریباً 35 سال تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ نفسیاتی مریض تھا اور اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ چھوٹے کی عمر 30 سال تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی ایک امیر خاندان میں شادی کی اور شادی کے ساتھ ہی بیٹے کو اچھی ملازمت مل گئی۔ باپ بیٹا دونوں خوش تھے۔ ڈاکٹر خان کے ساتھ ایک اور بدنصیبی یہ ہوئی کہ وسائل رکھنے کے باوجود وہ اب تک اپنا مکان نہیں بنا سکے تھے اور کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی اور اسے ملازمت مل گئی تو اس نے اپنی ماں سے میل ملاقات بحال کر لیا اور باپ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک روز اسے گھر میں لے آیا۔ اس موقع پر اس نے ایک بڑا ہی دردناک غیر انسانی ڈرامہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب چند روز کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ بیٹے نے ان کی غیر موجودگی میں ان کا سامان چیک کرایا اور جب وہ ایک روز بعد واپس گھر آئے تو بیٹے نے ان کا راستہ روک لیا۔ ڈیڈ، اب آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہاں میں رہوں گا، میری بیگم رہے گی اور میری ماں رہے گی، آپ کا سامان پیک ہوا پڑا ہے، واپس جائیے، مکان کا انتظام کیجیے اور ٹرک لا کر سامان لے جائیے۔ یہ صورتحال ایسی تھی کہ ڈاکٹر خان چکرا کر رہ گئے، انہیں زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن پھر وہ سنبھلے اور سر کو تھام کر اپنی کار میں بیٹھ گئے اور کئی گھنٹوں کی جستجو کے بعد ایک مکان کرائے پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس حادثے کے بعد وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے
جس کے نتیجے میں ان کا بائی پاس آپریشن ہوا اور اب وہ شوگر سے بھی دوچار ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نفسیاتی مریض بڑے بیٹے کے ساتھ ایک مکان میں بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی ان کے لیے وبال بن گئی ہے اور یہ مکافات عمل ہے امریکہ اور انگلینڈ میں ان کے آزادانہ طرز حیات کا۔ اللہ حافظ۔